بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القاضی وکذالک من دانا بالوحدانیت وصحة النبوۃ ونبوۃ نبینا علیہ السلام لیکن جوز علی الانبیاء الکذب فیما اتوا به ادعا فی ذلک المصلحة بزعمه او لم يدعیها فهو کافر بالاجماع۔ دیکھیے امام قاضی عیاض نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پر تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کذب کا قول کرے، کذب کو جائز ٹھہرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء کے لیے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی پر مزید کہتے ہیں کہ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، اسے ماننے والا ہو، دانا دین ہو، اس کا تابع ہو، ماننے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، وصحة النبوۃ اور نبوت کی صحت کو ماننے والا ہو، اور خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صحیح ماننے والا ہو کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، ان کی نبوت میں کوئی کلام نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں کہ سارے نبی درست ہیں، واقعی نبی ہیں، تو یہ مان رہا ہے، مگر یہ مانتے ہوئے لیکن جوز علی الانبیاء الکذب، یہ مان رہا ہے، اس کے بعد کریں لیکن اس نے انبیاء کے اوپر ان چیزوں میں، ان باتوں میں کذب کو جائز قرار دیا ہے جو باتیں انبیاء لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے میں لایا ہوں، اس میں کذب کو جائز ٹھہرا رہا۔ کون؟ وہ شخص جو انبیاء کو واقعی نبی مان رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صحیح مان رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ مان رہا ہے کہ انبیاء کے اوپر ان امور میں جو وہ اللہ کی جانب سے لے کر آئے، ان میں کذب کا احتمال مانتا ہے، جائز ٹھہراتا ہے کہ یہ کاذب ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں چاہے وہ اس کذب کے معاملے میں اپنے گمان میں مصلحت کا دعویٰ کرے، یعنی یہ کہے کہ کذب کا احتمال ہے، کذب جائز ہے، مصلحتاً کہ مصلحت کی بنیاد پر جھوٹ بول سکتے ہیں وہ، تو چاہے اس معاملے میں، جھوٹ بولنے کے معاملے میں وہ اپنے گمان میں مصلحت کا دعویٰ کرے، او لم یدعیہا یا مطلق کہے کہ کذب کا امکان ہے، مصلحت کا دعویٰ نہ کرے، تو کہہ رہے ہیں کہ نبوت کو صحیح مانتے ہوئے بھی، اللہ کی وحدانیت کو صحیح مانتے ہوئے بھی اگر اس طرح کا قول کر رہا ہے کہ انبیاء کے اوپر کذب کو جائز ٹھہرا رہا ہے، چاہے مصلحت کے پیش نظر مانے یا بغیر مصلحت کے، کہہ رہے ہیں بالاجماع وہ کافر ہو جائے گا۔ وقال وکذالک من اضاف الی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم تعمد الکذب فیما بلغہ واخبر به او شک فی صدقہ او سبہ او قال انہ لم یبلغ او استخف به او بأحد من الانبیاء او ازرا علیہم او آذاہم او قتل نبیا او حاربہ فہو کافر بالاجماع۔ اور فرمایا امام قاضی نے آگے، اور اسی طریقے سے وہ شخص جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان باتوں میں جس کو اللہ کے رسول نے پہنچایا اور جس کی خبر دی، قصداً کذب کی نسبت کر دی، جو باتیں اللہ کی جانب سے ہم تک پہنچائی، اس معاملے میں کسی شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی نسبت کر دی کہ جان بوجھ کر اس میں وہ جھوٹ بولے، او شک فی صدقہ یا ان کی سچائی میں شک کرے، جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ان کانا ما قالہ النبی الفلانی صدقا نجوت، تو صدق میں شک ہوا ان کی وجہ سے۔ اچھا،
او شکا یا ان کے صدق میں شک کرے، او سب بہو یا انہیں گالی دے تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے، او قالا انہو لم یبلغ یا یہ کہے کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی، یہ امانت کے خلاف ہے، ان کی عصمت کے خلاف ہے، او استخف بہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء میں سے کسی کی بھی توہین کرے، ان کا استخفاف کرے، ان کو ہلکا جانے، او ازرا علیہم، ازرا ازراءن عیب لگانا، یا ان پر کوئی عیب لگائے، او آذاہم یا انہیں تکلیف دے، او قتل نبیا یا کسی بھی نبی کو قتل کر دے، او حاربہ یا ان سے لڑائی کرے، فہو کافر بالاجماع تو بالاجماع وہ کافر، ان تمام کاموں کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ واضح ہے بالاجماع۔ فائدہ ظہور المعجزۃ علی ید الکاذب من المستحیلات العقلیۃ۔ دیکھیے، کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو تو کیا جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کو اللہ کی جانب سے ظاہر کرنا یہ ممکن ہے یا محال میں سے ہے؟ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ کاذب سے مراد کاذب فی دعوی النبوت، دعوے نبوت میں جھوٹ بولنے والے یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا، یعنی اللہ کی جانب سے اسے ظاہر کرنا، یہ محالات عقلیہ میں سے ہے۔ عند الشیخ ابی الحسن الاشعری لافضائہ الی التعجیز عن اقامت الدلالۃ علی صدق دعوی الرسالۃ۔ امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک اس وجہ سے، یعنی دلیلیں الگ الگ ہیں، ہے تو محالات عقلیہ میں سے، کسی نے اس کی دلیل کچھ دی اور کسی نے اس کی دلیل کچھ دی، تو تین دلیلیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ یہ پہلی دلیل امام ابو الحسن اشعری نے دی ہے اس بات پر کہ جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر معجزہ کا اللہ کی جانب سے ظاہر کرنا محالات عقلیہ میں سے ہے۔ کیا ہے عقلی دلیل؟ کیونکہ ایسا کرنا یعنی جھوٹے کے اوپر معجزے کو ظاہر کرنا، یہ دعوی رسالت کی سچائی پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہونے کی طرف پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ جھوٹے کے ہاتھ پر بھی معجزہ ظاہر کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ دعوی رسالت کی سچائی کے اوپر دلیل قائم کرنے سے وہ عاجز ہے، کیونکہ یہ معجزہ ظاہر کیا تھا جو اس دعوی رسالت کی سچائی کے اوپر دلالت کر رہا تھا، اور اس کا امکان مدعی یہ کاذب کے ہاتھ پر بھی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ سچائی کے اوپر وہ دلالت نہیں کر پائے گا، تو اس لیے یہ محال ہوا۔ وعند الامام وکثیر من المتکلمین لأن الصدق مدلول لها لازم بمنزلة العلم بإتقان الفعل وهو محال۔ اور امام اعظم کے نزدیک، امام سے مراد امام اعظم، اور بہت سے متکلمین کے نزدیک محالات عقلیہ میں سے اس وجہ سے ہے کیونکہ صدق یہ اس معجزے کا مدلول ہے۔ معجزہ ظاہر کیا گیا تو اس معجزے کا مدلول کیا ہے؟ کیونکہ وہ دعوی رسالت کی سچائی پر دلالت کرنے کے لیے ہے، تو معجزہ پیش کرنا یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، یعنی سچا ہونا یہ اس دلیل کا مدلول ہوا معجزے کا۔ لازم بمنزلت، اور یہ اس کا لازم ہے، صدق یہ اس معجزے کا مدلول اور اس کا لازم ہے۔ معجزہ جہاں پایا جائے گا تو پھر مدعی نبوت کے ہاتھ پر، تو وہاں پر صدق لازم ہوگا، اس کی دلالت صدق کے اوپر ہوگی۔ بمنزلت العلم لاتقان الفعل، جیسے کہ یہ بالکل اسی منزل میں ہے، جیسے کہ فعل کو مستحکم کرنے کے لیے
علم لازم ہے، مطلب یہ ہے یہ تھوڑا عبارت تھوڑی مختصر ہو گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جانب سے کوئی فعل دیکھا کہ بڑے اچھے انداز میں وہ فعل کیا گیا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں، مستحکم انداز میں اس فعل کو کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کرنے والا ہے وہ علم والا ہے، وہ علم والا ہے، علم و حکمت والا ہے۔ تو علم و حکمت اس فعل کے مستحکم کرنے کے لیے کیا بن گیا؟ اس کا مدلول بن گیا کہ جہاں پر فعل کا استحکام پایا جائے گا، علم و حکمت کے ساتھ فعل کا وجود ہوگا، تو پھر اس کی دلالت کس پر ہوگی کہ کرنے والا یہ کیا ہے؟ علیم اور حکیم ہے۔ تو جیسے یہ ہے تو اسی طریقے سے معجزہ جب پایا جائے گا تو وہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ یہ سچا ہے جس پر معجزہ قائم ہوا ہے۔ تو سچائی یہ اس معجزے کا مدلول ہوگی۔ تو جب سچائی معجزے کا مدلول اور اس کے لیے لازم ہوگی، تو پھر اب اگر معجزے کو مان لیا جائے کسی کاذب کے ہاتھ پر ظاہر ہونا تو یہ محال ہوگا، کیونکہ اس معجزہ جہاں پایا جائے گا تو وہ کیا، اس کا مدلول کیا ہوگا؟ صدق، حالانکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کذب ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کا اظہار یہ محال ہوگا کیونکہ اس معجزے کے اظہار کے اوپر کا جو مدلول تھا وہ مدلول یہاں پر رخصت ہو جا رہا ہے۔ وہ مدلول کیا تھا؟ صدق، اور حالانکہ یہاں پر وہ شخص کذب سے متصف ہے۔ چلیے، یہ امام اعظم اور بہت سے متکلمین کی دلیل ہوئی۔ وعند الماتریدیۃ، اور ماتریدیہ کے نزدیک، لإیجابہ، ہر ایک کے نزدیک محالات عقلیہ میں سے ہے، بس دلیل الگ الگ انداز میں دی ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک اس وجہ سے محال ہے، لإیجابہ التسویۃ، کیونکہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کو ظاہر کرنا یہ سچے اور جھوٹے کے درمیان برابری کو واجب کرتا ہے۔ بھائی جب سچے پر بھی ہو سکتا ہے، جھوٹے پر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ دونوں برابر ہو گئے، کوئی فرق دونوں میں نہیں ہوا۔ معجزہ اس پر بھی ہو رہا ہے ظاہر، اور معجزہ اس جھوٹے پر بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر اگر مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹے کے اوپر معجزے کا اظہار یہ سچے اور جھوٹے دونوں کے درمیان برابری کو لازم کرتا ہے، جبکہ دونوں کے درمیان بعد بعید ہے۔ اچھا، وعدم التفریقۃ بین النبی والمتنبی، التسویہ کے اوپر عطف ہے، سچے اور جھوٹے کے درمیان برابری کو واجب کر رہا ہے ایسا، اور نبی حقیقت میں نبی اور متنبی بتکلف نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یعنی جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا، ان دونوں کے درمیان عدم فرق کو واجب کرتا ہے۔ بھائی نبی کے اوپر بھی معجزہ اور متنبی کے اوپر بھی معجزہ، تو فرق کیسے ہوگا کہ کون نبی ہے اور کون متنبی ہے؟ وہو صفح، یہی معجزہ ہی تو فرق کر رہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کیا، معجزہ اگر ظاہر کر دیا تو ثابت ہو گیا کہ یہ نبی ہے، اور اگر معجزہ نہیں دکھا سکا تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ متنبی ہے، جھوٹا ہے۔ وہو صفح، اور ایسا کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان برابری کر دی جائے اور نبی اور متنبی کے درمیان بالکل فرق نہ رکھا جائے۔ کہہ رہا وہو صفح، یہ تو صفاحت ہے، ایک بیوقوفی کی چیز ہے، کمکلی کی چیز ہے۔ لا یلیق بالحکیم، جو ایک حکمت والے رب کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو اس کی حکمت کے خلاف ہو، اس کی شایان شان نہ ہو۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور یہ محالات میں سے ہے۔ چلیے، یہ بات چلی کس کی؟ صدق کی۔ دو چیزیں ہوئی، ایک تو عصمت، نبی کا معصوم ہونا، اور دوسرے سچا ہونا۔ اور اب یہاں پر تیسری چیز آ رہی، وَمِنْهُ الْأَمَانَةُ،
اور انہی چیزوں میں سے کہ جو چیزیں نبی کے لیے واجب ہیں امانت بھی ہے. اور امانت کیا ہے؟ وہی ہے ضد الخیانت، اور یہ خیانت کی ضد ہے. واضح ہے. وَمِنْهُ التَّبْلِيغُ، اور اسی میں سے تبلیغ ہے، پہنچانا ہے. کیا پہنچانا ہے؟ لِجَمِيعِ مَا جَاءُوا بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ لِلْعِبَادِ، اور اسی میں سے جو ایک نبی کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیا ہے وہ؟ ان تمام باتوں کو جو اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں اور جن کو بندوں تک پہنچانے کا انہیں حکم دیا گیا ہے، ان تمام باتوں کو پہنچانا بھی یہ وہ صفت ہے جو انبیاء کے لیے واجب ہے. کہ جن امور، جو امور اللہ کی جانب سے لے کے آئے اور اللہ نے انہیں بندوں تک پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے نہ پہنچائیں. وہ امروا بتبلیغہ، یہ قید اس لیے لگی ہے تاکہ ان امور کو خارج کر دیا جائے کہ جن امور کو وہ اللہ کی جانب سے لائے مگر اللہ نے ان کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا، یعنی وہ حقائق کی باتیں کہ جن کو سمجھنے سے امت کے لوگ قاصر ہوں گے، ان کی عقلیں اس کی متحمل نہ ہوں گی تو انہیں تبلیغ کا حکم نہیں دیا کہ اپنے بندوں تک پہنچاؤ، تو پھر وہ اس سے خارج ہے. اس کو نہ پہنچائیں تو ان کی صفت تبلیغ کے یہ منافی نہیں ہے. ہاں، ان کی صفت تبلیغ کے خلاف وہ چیزیں ہیں کہ جن کو وہ لائے اور جن کی تبلیغ کا حکم بھی اللہ نے دیا تھا اور انہوں نے تبلیغ نہیں کی. اعتقادین کانا او عملین، وہ بات کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی جانب سے لائے اور اللہ نے انہیں پہنچانے کا حکم دیا تو ضرور وہ اسے پہنچائیں گے، چاہے وہ بات اعتقادی ہو، عقیدے سے متعلق ہو، یا عملی ہو، عمل سے متعلق ہو. فَيَجِبُ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّهُمْ صلوات اللہ علیہم، تو ضروری ہے کہ ایک انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صلوات اللہ تعالی علیہم نے اللہ کی جانب سے ان تمام امور کو پہنچا دیا ہے کہ جن کے پہنچانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. بلغوا ان اللہ ما امروا بتبلیغہ، اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے. اگر اس کا اعتقاد نہ رکھے، یہ سمجھے کہ چھپا لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مومن نہیں رہ جائے گا. ولم یکتموا منہ، پہنچا دیا ہے اعتقاد رکھے، اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ اس میں سے کوئی چیز انہوں نے چھپا نہیں رکھی ہے. ولم یکتموا منہ شیئا ولو فی قوت الخوف، اگرچہ شدت خوف کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیے عام حالت میں تو پہنچائیں گے، لیکن اگر پہنچانے کی صورت میں خوف کی شدت ہو، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، تو پھر وہاں پر تقیہ کر لیں گے اور چھپا لیں گے. وہ کہہ رہے نہیں کہ شدت خوف کی بھی حالت ہو، جب بھی انبیاء کی جانب سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے نہ پہنچایا ہو خوف کی وجہ سے، بلکہ ہر صورت میں وہ پہنچاتے ہی ہیں. چلیے، یہ تو تبلیغ رہی. 4 چیزیں ہوں گئی: عصمت، صدق، امانت، تبلیغ. اب ایک چیز ہے وَمِنْهُ الْفَطَانَةُ، اور اسی میں سے فطانت ہے یعنی ذہانت ہے، الحذاقۃ، مہارت ہے. کس لیے یہ فطانت ضروری ہے؟ تو واضح ہے بالکل. فطانت کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر فطانت نہیں ہوگی تو پھر ان کو دشمنوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ صرف لا کر کے باتیں اللہ کی جانب سے جو باتیں ہیں وہ لا کر کے پہنچا دیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، نہیں، بلکہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو اس پر کچھ وہ جواب دیں گے، کچھ دلیلیں دیں گے، تو پھر انہیں خاموش کرنے کے لیے ذہانت بھی درکار ہے، ان کے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے ذہانت درکار ہے. اس وجہ سے ذہانت سے بھی وہ متصف ہوں گے. وَمِنْهُ الْفَطَانَةُ أَيْ الْحَذَاقَةُ، اور انہی باتوں میں سے ذہانت ہے یعنی مہارت ہے. لِإِلْزَامِ الْخُصُومِ، خصم کو خاموش کرنے کے لیے، وَإِحْجَاجِهِمْ، اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے. خصوم خصم کی جمع ہے.
وذالک ثابت، اور یہ چیز ثابت ہے کتاب سے، سنت سے اور اجماع سے، یعنی عقل سے یہ ثابت نہیں دکھایا ہے۔ دیکھیے وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ لَا تَدَاخُلَ بَيْنَهَا عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ، کریں کہ اور یہ 5 صفتیں وہ ہیں کہ جن کے درمیان تداخل نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 5 چیزیں جو دکھ رہی ہیں حقیقت میں یہ 5 نہیں، بلکہ ایک صفت دوسرے میں داخل ہے، ایک دوسرے کو شامل ہے، مستقل طور پر یہ 5 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لا تداخل بینہا، ان کے درمیان تداخل نہیں ہے کہ ایک صفت دوسری صفت کو شامل ہو، جیسا کہ حق ہے۔ لیکن اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جو حاشیہ نیچے لگایا ہے تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پر کہنے والا کہہ سکتا ہے، یعنی یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ تداخل نہیں ہے، یہ قطعی نہیں ہے، تداخل کا قول کر سکتا ہے کوئی، جیسے کہ دیکھیے عصمت کا لفظ ہے، عصمت ایک صفت ہے جو پہلی ہے، تو عصمت کے اندر صدق اور امانت بھی داخل ہے، عصمت کے اندر صدق بھی داخل ہے، کیونکہ معصوم ہونا ہے، کس چیز سے معصوم ہونا؟ کذب سے اور دیگر گناہ سے، تو کذب سے معصوم ہونا ہے، تو کذب سے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ سچائی سے متصف ہونا، تو کذب سے معصوم ہونا یہ شامل ہے کس بات کو؟ سچے ہونے کو، تو داخل ہو گیا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے امانت ہے، خیانت سے معصوم ہونا، یہ گناہ ہے خیانت کرنا، تو خیانت سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیے عصمت کا لفظ جو ہے امانت کو بھی شامل ہے کہ خیانت سے جب معصوم ہونا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت داری ضروری ہے، تو امانت کی صفت یہ اسے عصمت کے تحت داخل ہو جا رہی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے امانت جو ہے تبلیغ کو شامل ہو جا رہی ہے کہ امانت ضروری ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے، جو جیسا ہو اس کو ویسے ہی پہنچا دیا جائے، تو یہ تبلیغ کو بھی شامل ہے۔ یہ امانت ہر چیز میں، کسی نے کوئی مال رکھا تو وہ امانت کے طور پر پورے طور سے اس کو پہنچا دیا جائے، تو اللہ کی جانب سے جو امور ہیں، جو احکام ہیں، تو اس میں بھی امانت کیا ہے کہ پوری کی پوری بات پہنچا دی جائے، تو امانت داری یہ تبلیغ کو بھی شامل ہے۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں وَكَيْفَ مَا كَانَ، جیسے بھی ہو، الگ الگ قسمیں مانیے یا ایک ہی ایک دوسرے میں تداخل ہو، جیسے بھی ہو یا یہ صفتیں ہوئیں تو معاملہ بالکل آسان ہے، اور ہر ایک کے ثبوت پر ایمان لانا یہ واجب ہے اور قطعی ہے۔ چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ ثم ہی واجبۃ بالعقل، پھر یہ 5 صفتیں عقل سے واجب ہیں۔ دیکھیے ابھی اوپر کیا کہہ دیے فطانت کے بارے میں کہ وذالک ثابت بالکتاب والسنت والاجماع، وہاں پر عقل نہیں کہا تھا، لیکن یہاں پر جب بیان کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ چیزیں یعنی یہ 5 چیزیں عقل سے ثابت ہے۔ وہم لا یتصور ان یکونوا علی خلافها، اور انبیاء کے لیے یہ متصور نہیں کہ وہ ان صفتوں کے خلاف پر قائم ہوں۔ وبالشرع، اور شرع سے بھی ثابت ہے، تو شرع میں کتاب اور سنت اجماع ہو جائے گا۔ وما بعدها شرعا وعادتا، اور اس کے بعد کی جو صفتیں آ رہی ہیں ذکورت، نزاہت، فی الاکتساب وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شرعاً اور عادتاً ثابت ہیں۔ چلیے آگے آئے گی بحث۔